ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سلسلہ ترانے مصطفیٰ کے. آپ کی اسکرین پر چند دنوں کے بعد، کچھ گیپ کے بعد یہ سلسلہ پھر پیش خدمت ہے. الحمدللہ عز و جل ماہ محرم الحرام کے بابرکت ایام میں مدنی چینل پر سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت، اور پھر الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا ایکسکلوزیو سلسلہ مدنی مذاکرہ آپ دیکھتے رہے. اور الحمدللہ مدنی چینل نے کوشش کی کہ بھرپور انداز میں، بہترین انداز میں ماہ محرم کے آغاز کو، اس کے مبارک 10 دنوں کو سیلیبریٹ کیا جائے، اس کو منایا جائے اور بہترین انداز میں اس کی برکتیں حاصل کی جائیں، شہداء کربلا کو خوب ایصال ثواب کرنے کی ترکیب بنائی جائے. آج پھر شب جمعہ ہے اور ہمارا یہ سلسلہ ترانے مصطفیٰ کے آپ کی اسکرین پر ہے. الحمدللہ عز و جل ہم کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں کچھ عشق کی باتیں ہوں، کچھ نعت کی باتیں ہوں، اور ہم کسی ایک نعت خواں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں. اور نعت خوانی ایک بہت بڑا فن ہے، بہت بڑی خوبی ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے عطا فرما دے، اور وہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو یہ فن، یہ خوبی بعض اوقات ترقی درجات کے لیے بھی عطا فرماتا ہے. اور جو نعت خواں ہوتا ہے وہ تو سمجھ لیجئے کہ مزے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتا رہتا ہے، ان کے گن گاتا رہتا ہے، بشرطے کہ اخلاص ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نعت خوانی کا سلسلہ کیا جائے. آج آپ کے سامنے ہے دعوت اسلامی اور مدنی چینل نے جس انداز سے نعت خوانی کو، نعتیں پڑھنے کو اور ایک رنگ کو پروموٹ کیا ہے، جس انداز سے بچہ بچہ آج جو ہے وہ مدینے کی یاد میں گنگنا رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی اور امیر علیہ سنت کی بہاریں ہیں جو دنیا بھر میں آپ کو نظر آتی ہیں. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی زبردست نعت خواں موجود ہیں جن کی نعت خوانی سے ہم اکثر و بیشتر مستفیض ہوتے ہیں، دعا افطار میں بھی ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ مدنی مذاکروں میں آپ کی زبردست آواز کے ساتھ ہم سنتے ہیں. اگرچہ نعت خوانی کے علاوہ بھی ماشاءاللہ کافی گن ہیں ان کے اندر، بہت ساری خوبیاں ہیں. وہ بہت اچھے قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں. ہمارے یہ نعت خواں جو ہیں ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، اور انہیں ایک ایسی نسبت حاصل ہے ماشاءاللہ کہ وہ نسبت پوری دنیا میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے. اور وہ بہت ہی پیارے ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی، ہمارا ذاتی طور پر بھی ایک پرانا تعلق ہے، اور میں نے انہیں ہر انداز سے بڑا نفیس پایا، اور بہت ہی اچھی گفتگو فرمانے والے، بہترین بیان کرنے والے، لوگوں میں گھل مل جانے والے. اور پھر پلس چونکہ ترانے مصطفیٰ کے سلسلہ ہے، نعت خواں بھی ہیں، تو آج ایسے ہی زبردست نعت خواں سے آپ کا تعارف کرائیں گے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس سلسلے کی آج کی اس بزم میں، آج کی اس شام میں ہمارے ساتھ ہوں گے قبلہ مولانا محمد حسان اتاری، جن کو ابو البنتین کے نام سے بھی ہم یاد کرتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے مزاج حضور تشریف لائیے. تو آپ ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ، ہم ہیں ان کے ساتھ، اور ناظرین ہوں گے ہم دونوں کے ساتھ انشاءاللہ. ابو البنتین حضرت کی ماشاءاللہ کنیت بھی ہے، اور حافظ محمد حسان اتاری ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں ہیں، قاری قرآن بھی ہے. میں چاہوں گا کچھ تلاوت بھی ان سے ہم سنیں. آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر فلیش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے اور پوچھتے رہیے اگر کچھ سوال آپ کے ذہن میں. اس کے علاوہ ہم آپ سے ایک سوال ہر دفعہ کیا کرتے ہیں. آج بھی ایک سوال ہے، ناظرین کا سوال اگر تیار ہے تو مجھے بتائیں. ہم ناظرین سے ایک زبردست سوال کریں گے جس سے آپ بھی نعتیں پڑھنے میں اس انداز میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ حسان بھائی آپ کو خود سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور لوگوں کو
کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے، علم دین بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے، نعت خوانی کے حوالے سے بات کریں گے، نعتیں بھی سنائیں گے، اور بھی نیک لوگوں کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ ہوگا، خصوصی طور پر جو آپ کی نسبت ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ، اس پر بھی مدنی پھول انشاءاللہ ہوں گے۔ آپ کے بچوں کے وہ نانا جان ہیں، بہت بڑی نسبت اور سعادت ہے۔ آپ کو ابو البنتین کیوں کہتے ہیں، اس کا بھی کچھ وضاحت کر دیں، ابو البنتین کیا مطلب؟ بنت عربی میں بیٹی کو کہتے ہیں، اور بنتین دو بیٹیوں، اچھا، اور ابو بنتین ابو بنتین دو بیٹیوں کے والد۔ آپ کی دو شہزادیاں؟ یہ میری دو بیٹیاں جو ہیں یہ ٹوئنز ہیں، اچھا، ماشاءاللہ جڑواں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جب ان کی ولادت ہوئی تھی تب امیر اہل سنت نے مجھے اچھا، یہ کنیت عطا فرمائی تھی۔ دو بیٹیوں والے، ماشاءاللہ۔ ویسے 3 شہزادیاں آپ کی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بھی اس بارے میں بھی آپ پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے کہ وہ جو حدیثوں میں الحمدللہ 2 یا 3 لڑکیوں کے اور ان کی پرورش پر جو فضائل ہیں، جی ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بیٹیوں کا، اور 3 بہن ان کی بہنوں کے لیے حفاظت کی۔ 2 کے لیے بھی ہے، لیکن جو 3 کے لیے وہ سب سے پہلے ہے نا، تو الحمدللہ وہ بھی فضیلت یوں حاصل ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ ماشاءاللہ یہ جڑی ہوئی ہے۔ تو حافظ صاحب، آپ کے بچپن کے حوالے سے میں چاہوں گا سب سے پہلے کوئی بات ہو۔ وہ آپ نے تلاوت کا فرمایا، تلاوت قرآن آپ سے سنیں گے، آپ شروع میں سنانا چاہیں گے؟ اچھا، آپ کے سلسلے کا فارمیٹ؟ ہم تو جب دل ہوتا ہے سن لیتے ہیں، آپ چاہیں تو معذرت، وہ میں یہ سمجھا کہ شاید تلاوت، نعت، پھر یوں آگے سلسلہ بڑھا۔ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نعت بھی سنیں گے، تلاوت بھی سنیں گے، اور سورہ ملک بھی کافی عرصے تک مدنی چینل پر آپ کی آواز میں چلتی رہی ہے، کچھ چاہیں تو اسی میں سے سنائیے گا۔ انشاءاللہ۔ بچپن آپ کا جو ہے وہ کہاں گزرا، کس شہر سے آپ کا تعلق رہا؟ باب المدینہ کے ہی ہیں یا پیچھے سے کہیں سے ہیں، اور کس انداز سے مدنی ماحول میں وابستہ ہوئے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل، میں زمزم نگر حیدرآباد سندھ سے باب الاسلام سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، وہیں میری پیدائش ہوئی ہے، اور وہیں الحمدللہ بچپن ہی سے کم و بیش مدنی ماحول سے وابستگی رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ان دنوں میں مدنی منوں میں، یا اتنی کم عمری میں مدنی ماحول سے وابستہ، چھوٹا سا شہر ہے، بہت بڑا شہر نہیں ہے حیدرآباد زمزم نگر، یعنی پاکستان کے بڑے شہروں میں، پاکستان کا شاید 10واں بڑا شہر ہے، بڑے شہروں میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لحاظ سے وہ مدنی ماحول میں اس وقت جب تو گنے چنے 2-3 مدنی منع ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میرا بھی آپ اس وقت جو ہے وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے؟ الحمدللہ۔ مدنی منع اصطلاح بھی حفظ قرآن کہاں سے کیا آپ نے؟ مدنی منا یا مدنی منع یہ اصطلاح بھی نہیں ہوتی تھی اس وقت۔ الحمدللہ حفظ میں نے شروع تو ہمارے ہوتے تھے، کرم فرما ہیں الحمدللہ، جس گھرانے سے میرا تعلق ہے، ہماری کیشود برادری ہے، تو یہ جو کیشود جماعت ہے نا، میمنوں میں مختلف جماعتیں ہیں، جیسے کتیانہ امیر علیہ سنت کی، کیشود ہے، باٹوا ایسا، تو کیشود کے جو افراد ہوتے ہیں نا، کیشود والے، یہ باپوؤں کو، سیدوں کو، پیروں کو یہ بڑے ماننے والے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے مانتے ہیں کیشود والے، وہ آپ ایک ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ مانتے ہیں۔ الحمدللہ میں کہوں گا میں سب سے زیادہ مانتا ہوں الحمدللہ، تو سب کو یہی کہنا چاہیے نا، ہم سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ خیر، تو یہ ان میں بہت زیادہ یعنی محبت پائی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں امیر علیہ سنت نے بھی اچھا، ہماری برادری کا تذکرہ کیا تھا مدنی مذاکرے میں، ماشاءاللہ، کہ یہ کیشود برادری امیر علیہ سنت دیوانے ہوتے ہیں، یہ دیوانے زیادہ مانتے ہیں اللہ والوں کو۔ الحمدللہ۔ تو سیدی افسر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صاحب مزار بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے ماشاءاللہ، اور امیر علیہ سنت کی ان سے کئی بار ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو اولاً ان کے مدرسے میں نے انوار مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہمارے محلے میں ہی مسجد تھی ان کی، مکہ مسجد خاطہ چوک میں، تو وہاں الحمدللہ میں نے قرآن پاک شروع کیا۔ وہاں جو ہمارے استاذ المدرسین تھے ملنگ بابا مولانا رمضان چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ رہے زمزم نگر میں اور دیگر شہروں میں، ان کے سینکڑوں حفاظ ان کے طالب ہیں، ماشاءاللہ، ان کے شاگرد ہیں۔ تو آغاز وہیں سے کیا؟ یہ ان کا میں آپ کو عرض کروں کہ زمزم نگر حیدرآباد میں چھوٹی گٹی ایک علاقہ ہے، چھوٹکی گٹی بھی بولتے ہیں، وہاں ایک مسجد ہے نورانی مسجد، وہاں یہ بزرگ امامت فرمایا کرتے تھے، خطابت فرمایا کرتے ہیں ملنگ بابا کے نام سے، بلکہ یہ مسجد ہی ملنگ بابا والی مسجد
مشہور ہے. اچھا. اور اس مسجد میں غالباً شاید 50 سال انہوں نے گزارے. اچھا. اور وہاں انہوں نے نمازیں پڑھائی، تراویح پڑھائی. اور وہیں جو حجرہ تھا وہ مسجد کا نہیں، ان کا اپنا مطلب ذاتی ملک میں تھا، وہیں ان کا مزار شریف بھی ہے. صحیح. تو ان کے مدرسے میں ابتداء حفظ کیا، پھر مدرسۃ المدینہ کا آغاز ہو چکا تھا تو اختتام وہیں پر ہوا، یعنی مدرسۃ المدینہ میں حفظ کرنے کی سعادت ملی جب آغاز ہو گیا تھا. ماشاءاللہ. کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ عمر تو مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تقریباً بعض اوقات جو ہے نا بڑی عمر پہ بھی حفظ کرتے ہیں. ہاں شوق حفظ تو ہوتا ہے. بعد میں ہی شروع کیا تھا، تھوڑا عرصے بعد ہی شروع کیا تھا. مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد ہی بات شروع کیا تھا. پہلے تو یہ مدرسہ بھی مدنی ماحول کی بہار ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا ذوق آپ کو ملا. الحمدللہ ماشاءاللہ. مدنی ماحول کی برکت سے. الحمدللہ. پھر اس کے بعد حفظ اور نعت خوانی کا سلسلہ تو وہ تو چل ہی رہا تھا اسکول لائف میں بھی. اچھا. بچپن سے نعتیں آپ پڑھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اسکول میں اسمبلی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے ہمارے یہاں تو دعائے مدینہ دعائے مدینہ اسمبلی بھی کہتے تو اس میں تلاوت ہوتی تھی، تو نعت پڑھنے کا 12 موقع ملا الحمدللہ. بچپن. سب سے پہلی نعت کون سی پڑھی؟ شعر مجھے یاد ہے. سب سے پہلی نعت جو ہوتی ہے کسی کو بعض اوقات یاد بھی رہ جاتی ہے، جیسے مجھے کچھ یاد ہے. مجھے آپ نے جو یاد پہلی نعت پڑھی امیر علیہ سنت بتاتے ہیں وہ جو چمک تجھ سے پاتے ہیں، وہ میں نے سب سے پہلی نعت پڑھی تھی باپا نے. مجھے یاد آ رہی ہے، اگر ہاں آپ سنائیے کون سا کلام تھا وہ؟ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. آگے بھی ایک آدھ شعر سنا. اچھا. تو یہ کلام اور وہ جو آپ کہتے تھے نا نعت کب سے پڑھ رہے ہیں، جی اس کا میں نثر میں یعنی گفتگو میں نے آپ کو جواب دیا. نظم میں اس کا جواب یوں ہوگا کہ اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے. ماشاءاللہ. لب پر نعتیں پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو نبی نے پرایا ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو نبی نے بلند کیا، دونوں جہاں میں کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے. بچپن سے نعتیں پڑھنے کا سلسلہ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کا رہا، اور آپ سے ہم نے ایک سوال کرنا ہے، ہمارے ناظرین بھی شامل ہو جائیں نعتیں پڑھنے میں. کیا ہے سوال آج کا؟ ہمارے ناظرین کو دکھائیں گے اسکرین پر. تیار ہے؟ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں اللہ پاک کا نام، اس میں جلالت اللہ ایک سے زائد آئے، ایک بار نہیں ایک سے زائد بار آئے. تو ایسے بہت سارے شعر ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیے. آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں ذوق نعت کے حوالے سے، آپ کا کیسا ہے ذوق نعت، نعت کا ذوق؟ آپ کالز کر کے اس کا جواب دیں گے. یہ ہمارا ایک سمجھیں سیگمنٹ بھی ہے اور آپ کو بھی شامل کرنے کا ایک طریقہ ہے. حافظ صاحب بچپن میں شرارتی تھے یا سیدھے سادے تھے؟
शरारती भी था। अच्छा, कोई शरारत अभी- याद अभी है, अभी है। अब भी है? अब तो आप नाना शरारत- दादा बन गए माशाल्लाह, दादा तो नहीं, नाना नाना बन गए। नाना बन गया। बचपन की कोई ऐसी मीठी मीठी शरारत जिससे किसी को तकलीफ ना हुई हो? जाहिर है ऐसी ही होनी चाहिए बच्चों की शरारत, किसी को तकलीफ देने वाली शरारत होनी ही नहीं चाहिए। शरारत में तो तकलीफ होती है। अब तो ऐसा कोई चुटकुला हो जाता है। शरारतें करते थे, स्कूल में भी करते थे बचपन अच्छा। में। हाँ, मुझे डायरेक्टर साहब कह रहे कि यंग तरीन नाना होंगे ये हमारे हसन भाई, माशाल्लाह। इसमें बड़े चुटकुले होते हैं ये, आपको होते होंगे? यंग तरीन नाना वाले में। सही। यानी उम्र इसको मुबम रखिए, पूछ नहीं लीजिएगा डायरेक्ट। चले नहीं पूछता मैं बताने में झिझकता भी नहीं हूँ, जो है वो तो है सबके सामने। सही। अब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब बताइए उम्र नहीं, उम्र पूछ ली ना आपने। आपने कहा मैं छुपाता नहीं हूँ, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं इस तरह बताता भी नहीं हूँ। मुझे एक डॉक्टर ने पूछा था कि आपकी उम्र कितनी होगी, जिसे उनको चेकअप के लिए गया था, तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर साहब कितनी होनी चाहिए? ये भी एक शरारत ही है एक तरह से देखा जाए तो। क्या बोले हो? तो ये आज से चंद साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी उम्र कितनी होगी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कितनी होनी चाहिए? कहा यही 25-26 साल होगी ये। क्या बात है। तो मैंने बताया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मेरी बेटी की उम्र तकरीबन 15 साल है, उन दिनों 15 साल। माशाअल्लाह। तो 15 साल मेरी बेटी की उम्र है। तो अब आप ये देख लीजिए कि शादी मेरी हुई और 16 साल पहले तो कम से कम हुई होगी। सही। और मेरी उम्र अगर 26 साल भी हुई और 16 साल निकाल दीजिए तो 10 साल की उम्र में तो मेरी शादी होने से रही। तो इस तरह तफन्नुन के लिए मैंने उनसे अर्ज किया, तो वो सटपट आ गए थे। माशाअल्लाह। अच्छा, बचपन में रोजा रखने और सहरी इफ्तारी की भी यादें होती हैं, ये भी एक पूरा क्या याद एक दिला दिया आपने। हमारे बचपन की एक बहुत बड़ी याद होती है। तो रोजा रखना कब से शुरू किया था? रोजा शायद बुलूगत से पहले से ही मेरा मामला। अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा और छोड़ने का कभी सिलसिला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और सहरी में भी मुझे नाथखानी का ये है ना सिलसिला, तो मैं मस्जिदों में जाकर, बल्कि एक मस्जिद हमारे जमजम नगर में है, खाई रोड इलाका है, तो वहाँ पर बुखारी मस्जिद। अब ये नाम लेने से इलाकों के और हमारे असातिज़ा के, आइम्मा किराम के, मौलाना फैयाज साहब होते थे इमाम साहब वहाँ पर, उनके पीछे हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें पढ़ी हैं। वहाँ मदरसतुल मदीना बालिगान का सिलसिला होता था। वहाँ मुझे याद पड़ता है, वो ऊपर दूसरी मंजिल पे सारी खिड़कियाँ वगैरह बंद करके तो आवाज़ गूंजती है ना, हाँ। इको वाला माहौल हो जाता, तो वो मैं नाते पढ़ा करता था वहाँ रमज़ान शरीफ में? नहीं, रमज़ान शरीफ के अलावा। और सहरी का जो था ना, वो सहरी में जाकर, अच्छा, तो जो नाथखानी मस्जिदों में होती है माइक जी, पर, जी। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला रहा है। माशाअल्लाह। बचपन में सहरी इफ्तारी भी करते रहे, रोजे भी जल्दी रखे, ये भी माशाअल्लाह मदनी माहौल की अल्हम्दुलिल्लाह एक बहार है। नहीं, मदनी माहौल से पहले मेरी लाइफ कुछ और ही थी, वो थोड़ा सा, अच्छा, वो भी परफॉर्मेंस वाली थी, लेकिन वो अच्छा। ना काबिल बयान थी। यानी मतलब वो जैसे वो मतलब डांस वगैरह और इस तरह। माशाअल्लाह आपने दरस निज़ामी किया, आलिम दीन बने आप, अल्हम्दुलिल्लाह सब मदनी और माहौल की माशाअल्लाह बरकत है। मदनी माहौल की बरकत। इस वक्त मैं यहाँ जो बैठा हुआ हूँ, मैं बाबुल मदीना में हूँ, सब मदनी माहौल की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कुछ था विजन के यार ये बनना है, हाँ, कुछ बनना चाहते थे और फिर मदनी माहौल ने पलटा दिया और माशाअल्लाह आलिम दीन बना दिया। जी जी क्या बनना चाहते थे? जी, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, बहुत ये था ये कि मैं डॉक्टर बनूंगा और फिर लोगों को नेकी की दावत दूंगा। अच्छा, इसमें भी ज़हन था डॉक्टर आपका? डॉक्टर होता है ना, तो वो शायद लोग उसकी तरफ ज्यादा माहिल होते हैं, उसकी सुनते हैं। ये बचपन में एक ये तो जहन अच्छी था। सोच है माशाअल्लाह। हाँ, इसी ये भी मदनी माहौल की वजह से। हमारे एक उस्ताद साहब थे मरहूम हाफिज मोहम्मद शकील साहब, वो भी डॉक्टर थे, तो मैं जहन था कि यार मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। वो इमाम भी हैं, तो हाफिज भी हैं, उस्ताद भी हैं, तो डॉक्टर भी हैं, तो मैं भी बन सकता हूँ। तो यूँ मतलब उस वक्त ख्वाहिश थी MBBS करूँ। अच्छा, फिर माशाअल्लाह आलिम दीन की तरफ आए, आलिम दीन बने। बचपन के कुछ शौक याद हैं? कुछ चॉकलेट खाने का, गोला गंडा खाने का, क्या किस तरह के कुछ शौक आपके थे? तैयारी करके नहीं आया हूँ मैं बहरहाल। क्या तैयारी? बचपन आपका है तो इस पे पढ़ के थोड़ी आना था कुछ। जो अमूमन सब बच्चों के शौक होते हैं, खेलना, क्रिकेट खेलने का शौक था, खेलने का शौक था। अब एक्टिविटी रही है, मतलब भाग दौड़ वाले आप। भाग दौड़। अभी भी हम आपको देखते हैं बैठ के, बैठने वाली क्वालिटी। आपके साथ सफर करना मैंने सुना है बड़ा मुश्किल है। नहीं। आप बैठने नहीं देते साथ वालों को। कभी इसके घर मदनी हल्का हो गया, कभी उससे मुलाकात, मदनी काफिला आपका
بالکل فعال یا یوں ٹائٹ ہوتا ہے، میں نے کوشش دیکھا کی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا کیا ہوتا وجہ ہے آپ ضروری کی نہیں یہ ہے۔ ایکٹیویٹیز کی؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ہم جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں جا رہے ہیں تو وہاں والوں کی ایک توقعات وابستہ ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھا لیں، صحیح. تو پھر وہ مختلف مدنی حلقے رکھتے ہیں، تو ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، انفرادی کوشش کا. تو یوں مطلب یہ ہماری بھی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ یار آئیں، پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں گے. اب ویسے بہت سارے شہر ہیں، بہت سارے علاقے ہیں جہاں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن دوبارہ جانا نہیں ہوا ہے. صحیح. اور تو ایک ابھی ہی بار میں ان کو آج ہم بھی جائیں تو کچھ لے کر جائیں، مگر میں نے ویسے تو سبھی ٹائم دیتے ہیں، لے کر جائیں، نہیں زیادہ سے زیادہ آپ کے نیکیاں ساتھ اکٹھی کر کے جائیں. سفر کرنے والوں سے یہ تاثرات ملے یار، یہ بیٹھنے نہیں دیتے، ان کا کوئی نہ کوئی جدول، اس کے اس سے ملاقات، اس کی اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس کی ایسا ہی ہو. تعزیت، اور یہ ایسا اسی طرح ہوتا ہے. آپ تصدیق کریں گے؟ مختلف نوعیت ہوتی ہے. اب بیرون ملک میں ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ہر پھر جگہ وہاں پر وہاں کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارا جو سفر ہوتا ہے نا، ایک طرح سے 2 in 1 ہوتا ہے. اسلامی بہنوں میں بھی اجتماعات وغیرہ اور ان کا سلسلہ ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں میں چونکہ امیر اہل سنت کی شہزادی بنت عطار جو ہیں ان کے ساتھ بارہا سفر کا موقع ملا ہے، بطور محرم سفر کرنا پڑتا ہے، تو اب ان کے جدول کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اب ان کے ساتھ بھی جانا ہے تو عموماً اسلامی بہنوں کے اجتماعات دن میں ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے رات میں ہوتے ہیں اجتماعات. اچھا ہمارا اجتماع جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے. یہاں بھی بتا دوں، صحیح. ایک تو سنتوں بھرا اجتماع ہے، بیان ہے. آپ خود نعت خواہ ہیں تو نعتیں بھی سناتے ہوں گے. الحمدللہ مجھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی میں بڑا انسپائر ہوں، ان سے متاثر ہوں. میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان سے قراءت بھی سیکھی ہے. واہ. تو وہ چونکہ ماشاءاللہ بیان کرتے تھے، بیان سے پہلے نعت پڑھتے تھے. وہ پہلے اس طرح اتنا سلسلہ نہیں ہوتا تھا کہ نعت در بیان، بیان در نعت، یعنی نعت میں بیان میں نعت خوانی ہو رہی ہے. اب تو نعت میں نعت خواں کرتے ہیں نا، ایک شعر پڑھا تو اس کی تشریح یا وضاحت میں پورا بیان ہو جاتا ہے. صحیح. یہ بیان در نعت ہو گیا. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں اب تو ماشاءاللہ جو ہمارے ہفتہ وار اجتماعات کے جو بیانات آتے ہیں، بڑے پیارے بیانات ہوتے ہیں، ان میں جا بجا اشعار بھی موضوع کی مناسبت سے اشعار بھی ہوتے ہیں. خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. جی ہاں، اس سے بالکل سننے والے کا ذوق بڑھتا ہے. اور امیر اہل سنت سے یہ ملا ہے. یہ مدنی مذاکروں میں یہ بڑا سلسلہ رہا تھا. یہ شروع میں تو مدنی مذاکروں میں میں اور حاجی امتیاز اور دیگر ہمارے ذمہ داران، ہم امیر اہل سنت کو اعتکاف میں پرچیاں دیا کرتے تھے. پہلے پرچیوں کے ذریعے سوال ہوتے تھے. اچھا. ہاں. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو موجودہ سلسلہ ہے نا، مدنی مذاکرے جو موجودہ انداز ہے، یہ مدنی مذاکروں کا انداز یہ تو بہت بعد میں ہوا ہے. اچھا. پہلے پرچیوں شروع کا بھی انداز آپ کو یاد ہے؟ الحمدللہ اس میں آپ تھے تو کیا انداز ہوتا تھا؟ اس میں کافی پاپا خود سوال پڑھتے تھے؟ اصل میں ہم سوالات سلیکٹ کرتے تھے. اچھا. سوالات عوام سے آتے تھے؟ معتکفین کے سوالات یہ زیادہ تر اعتکاف میں ہوتا تھا نا. مدنی مذاکرہ، بلکہ مدنی مذاکرہ چینل بھی نہیں تھا، مدنی مذاکرہ اصطلاح بھی نہیں تھی. اچھا. امیر علیہ سنت سے ایک بار پوچھا گیا نا مدنی مذاکرہ کب سے ہو رہا ہے، تو مدنی مذاکرہ تو جب سے ہو رہا ہے جب سے مدنی مذاکرے کی اصطلاح بھی نہیں تھی. تو سوالات جوابات کا سلسلہ، اس میں پہلے کیسٹ آتی تھی تو اس میں یہ میری ذمہ داری ہوتی تھی کہ جو مدنی مذاکرہ ہوا اس کے سوالات کے جوابات، پھر اس کی تفتیش، پھر مکتبۃ المدینہ سے، یہ پورا ہمارا ایک شعبہ ہوتا تھا. اس کے الحمدللہ 2 سافٹ ویئر بھی آئے تھے اور اس میں الحمدللہ بھرپور ہماری مجلس نے اس وقت کی جو تھی اس نے کوشش کی تھی، اس میں موضوعات کو تقسیم کیا تھا. بہرحال تو اس کا پہلے عنوان یہ ہوتا تھا آپ کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات. اچھا. اور اس میں پھر میں امیر اہل سنت سے عنوانات لیا کرتا تھا. اچھا. پھر اس کو مکتبۃ المدینہ شائع کرتا تھا. یہ پہلے کیسٹ آتی تھی، مہینے میں ساری جو 15 دن میں سیٹنگ ہے وہ آپ کرتے تھے؟ کوشش تھی مل جل کر اسلامی بھائی. یہ بھی ایک مدنی مرکز کی طرف سے ذمہ داری مجھے الحمدللہ اس پر ناز ہے کہ امیر اہل سنت نے ایک بار جب یہ موجودہ انداز ہوا، پھر ایسا ہوتا تھا کہ امیر اہل سنت کے سامنے وہ چند اسلامی بھائیوں کو بٹھایا تھا. اس میں مفتی فاروق صاحب تھے، اچھا، ہمارے ساجد مدنی ہیں، میں خود، اس طرح. اچھا کچھ سلسلے امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکروں کے جو ملفوظات عطاریہ کے نام سے شائع ہوئے تھے، وہ ان کی ریکارڈنگ کی گئی تھی مختلف جگہوں. اس وقت یہ اسٹوڈیو وغیرہ مدنی چینل کا یا آڈیو اسٹوڈیو بھی نہیں تھا. کسی کے گھر پہ چلے گئے، حاجی ابو سعد کے گھر پہ گئے تھے تو وہاں ریکارڈنگ ہوئی تھی. پھر اس کو ریلیز کیا تھا، جاری کیا تھا مکتبۃ المدینہ. ویڈیو میں؟ آڈیو میں؟ کیسٹ میں؟ آڈیو میں، سارا آڈیو میں ریکارڈ ہوتا. صحیح.
کوئی سوال کرتا بہت تھا۔ پرانی ہے میرے خیال یہ سے میرے باتیں خیال ہو میں، گئی. ہاں 15 سال. دعوت اسلامی گریجولی جو آگے بڑھی ہے ماشاءاللہ، ترقی پر ترقی کر رہی ہے، یہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بڑا ایک سفر طے کیا. بہت بہت ادوار اور دیکھے ہیں. قرات قرآن کی آپ نے بات کی تو آپ کی تلاوت بھی ماشاءاللہ مدنی چینل پہ چلتی رہی ہے، اور کچھ آیات کریمہ اگر آپ ہمیں سنائیں تو انشاءاللہ. انشاءاللہ ناظرین ذرا محبت سے اور شوق سے سنیں اور دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن پڑھنے اور حفظ قرآن کا بھی ایک زبردست سلسلہ رہتا ہے، ذہن دیا جاتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ ایسی تلاوت بھی سیکھنے کو ملتی ہے. حافظ صاحب سے کچھ انشاءاللہ. آیتیں برکت کے لیے سنتے حدر ہیں، میں پڑھوں آپ کی پھر انشاءاللہ. کالز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. حدر میں پڑھوں گا انشاءاللہ. جس طرح آپ نے جو تذکرہ کیا نا مدنی چینل پر سورہ ملک کی تلاوت آیا کرتی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. تلاوت قرآن پاک یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اچھی تلاوت بندہ کر سکے. اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ضرور اپنائیں. قرآن پاک درست نہیں پڑھ سکتے آپ تو بھی گھبرائیں نہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان ایک زبردست دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اور ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات میں قرآن درست پڑھنے کی اپنی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. آپ بھی درست قرآن پڑھنے کی طرف آئیں. زندگی میں یہ کام ہو جانا چاہیے اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں. جس عمر میں بھی آپ ہوں قرآن درست پڑھنے کی کوشش کریں. کتنا مزہ آ رہا تھا، اور ایک تلاوت کی تو بات ہی الگ ہے. اللہ کے پاکیزہ کلام میں مزہ نہ آئے تو کس میں آئے؟ تو آپ جب اچھا قرآن پڑھنے لگیں گے تو آپ کو پھر اس کا لطف، اس کی لذت ملے گی. کچھ کالز شامل کرتے ہیں اپنے ناظرین کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سلسلہ ترانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جاری و ساری ہیں، جس میں حسان رضا تاری بھی کرم فرما ہے. تو میری حسان رضا تاری سے مگنی التجا ہے کہ میں کوئی نعت سنا دیں امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کی. انشاءاللہ ضرور سنیں گے نعت بھی. اگلی کال دیجیے. گوجرا سے ضلع ٹوبا ٹیکسی عزیز اللہ تاریخ. بات شریف مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان نعتیں پڑھتا ہوں. مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں. یہ شعر میرے ذہن میں آیا تھا. انشاءاللہ سنیں گے. اگلی کال. انہوں نے جو سوال کیا کہ اللہ کا نام زیادہ آنا چاہیے، اس کا جواب ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو ملا دیتے ہیں اللہ. آپ نے شعر پڑھا ہے، کچھ توڑ پھوڑ کے پڑھا ہے، لیکن کوشش اچھی کی ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं साकरों से रहे बशतारी। अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पर जारी है हुकूमत तेरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने आज सवाल किया है कि ऐसा कोई शेर सुनाइए इसमें लफ्ज़ अल्लाह, इसमें जलालत पाक जो है ये एक से जायद बार है, और माशाअल्लाह हमारे नाजरीन इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगली कॉल दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाहरुख अत्तारी, बूंदी, राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अशफाक भाई के साथ साथ माशाअल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे हाजी हसन रजा साहब तशरीफ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हाफिज साहब को सलामत रखे। माशाअल्लाह हाफिज साहब को हमेशा देखा गया है कि छोटों पर इतनी शफकत फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, नजर बद से बचाए। हाफिज साहब आज आपकी प्यारी आवाज में आपकी मनपसंद नाज शरीफ सुना दे तो मदीना मदीना। इंशाअल्लाह नातों की फरमाइश है। इनकी कॉल आई तो आप मुस्कुराए क्यों? कुछ ज्यादा आपकी बातचें खिल गई। ये मैं सुनता रहता हूँ इनको मदनी चैनल पर। ये क्या है इनसे? ये कॉलर है। हाँ, मुस्तकिल कॉलर है कि शायद मुलाकात नहीं हुई है। ये डायरेक्ट भी मैसेजेस करते रहते हैं। माशाअल्लाह अच्छे इस्लामी भाई हैं माशाअल्लाह। अगली कॉल। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल तराने मुस्तफ़ा के सिलसिला बहुत अच्छा है। तो इसमें सवाल हुआ है कि वो शेर बताएं इसमें लफ्ज़ अल्लाह एक से ज़ायद मर्तबा है। तो वो शेर है, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और भी कई अशार हैं, आप जहन पे जोर देंगे तो आपको याद आए हो सकता है, तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं कॉल्स के जरिए। हाफिज साहब से माशाअल्लाह भाई नात खानी के ताल्लुक से अर्ज़ करूँ कि जो हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, इसमें नात खानी को एक बड़ी अहमियत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, बेशक। कब्र में भी खुल्द में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो एक अंदाज़ है ना हमारे यहाँ, मैं बयान से पहले भी जब नात का मौका मिलता है तो मैं अर्ज़ करता हूँ आप नात सुनेंगे या पढ़ेंगे भी सही कि नहीं, या सिर्फ सुनेंगे? तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ेंगे भी। तो हमारा अंदाज़ ही इस तरह का है, मिल के नात खानी करते हैं, मिल के पढ़ते हैं। अच्छा एक दौर वो भी था, मैं आपको बताऊँ, शायद मदनी चैनल के बहुत सारे नाजरीन जो है ना इनके इल्म में नहीं होगा ये, और बहुत सारे इस्लामी भाई जो अवाइल के पुराने इस्लामी भाई वो जानते होंगे कि पहले नात खानी एक हुआ करती थी, रोशनियाँ और सब लाइटें वाइटें होती हैं। फिर इसके बाद एक खुसूसी महफिल होती थी। अच्छा। अंधेरे में महफिल होती थी, लाइटें बंद करके। लाइटें बंद करके उसमें भी नात ही पढ़ते थे। नात पढ़ते थे, उसमें रोना धोना। अच्छा। और धमाले मदीना जिसे कहते थे। अच्छा। कई इस्लामी भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत होती थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंच जाते थे। इसमें मैं तज़किरा करूँगा, मैं तो अपना उस्ताद भी कहता हूँ उनको, बुलबुल मदीना हमारे जो निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना हैं हाजी शाहिद अत्तारी, इनके बड़े भाईजान हाजी मोहम्मद यासिर अत्तारी माशाअल्लाह, ये जब जमजम नगर आया करते थे, ये भी आते थे, इनके साथ हाजी शाहिद भी आते थे। अच्छा। और ये जब नात पढ़ा करते थे तो इनका बड़ा प्यारा अंदाज़ होता था इनकी। अच्छा ये नात पढ़ते भी थे, रोते भी थे और रुलाते भी थे। अच्छा वाह। ये वो नाथा हैं कि जो हमारे पहले तो सालाना इज्तिमात कहते थे, बैनुल अक़वामी इज्तिमात से पहले इस्तिलाह होती थी सालाना इज्तिमा हो रहा है। मुल्तान में तो बाद में होता था, पहले बाबुल मदीना में, कोरंगी में, कोरंगी में तो बाद में होता था, इससे पहले ककरी ग्राउंड में, ककरी ग्राउंड में सबसे पहला इज्तिमा। हाँ वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत हम जमजम नगर से किया करते थे। अच्छा माशाअल्लाह। जिस इज्तिमा में इमामा जो पहले कत्थाई था तब्दील हुआ था, उस इज्तिमा में भी शिरकत की। मरकज़ुल औलिया लाहौर का पहला इज्तिमा जो, उसमें भी शिरकत की थी। हाँ वो 2 रोज़ा पहले होता था माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वालिद गिरामी अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, पिछले दिनों उनकी इंतकाल हुआ उनका। वालिद साहब से कैसा ताल्लुक था आपका? और आपके वालिद साहब माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तबीयत के थे। ये तो वालिद साहब बहुत मिलनसार। आपका कैसा ताल्लुक? जहाँ दीदा थे माशाअल्लाह, वाकई बहुत मोहब्बत करने वाले। वालिद और औलाद में डिस्टेंस होता है। मुलाकात हुई है ना जी? हाँ, तो इनसे जो मुलाकात करने वाला होता था, मैं कई इस्लामी भाइयों की मुलाकात इनसे करवाई थी। अल्लाह इनको गरीक रहमत फरमाए। बहुत मोहब्बत करने वाले थे और
یہ سفر انہوں نے بہت کیے ہیں، اچھا ان کی معلومات بہت تھی، حافظہ بہت تھا، اور یہ خاص کر کے پنجاب بہت آنا جانا ان کا تھا۔ میمن ہونے کے باوجود یہ پنجابی بہت اچھی بولتے تھے، پنجابی کلام بہت شوق سے سنتے ماشاء تھے۔ اللہ، آپ کو بھی دیکھا ہے میں نے، آپ پنجابی کلام شوق سے سنتے ہیں۔ یہ ان کا سمجھو یہ فیضان ہے، دعائیں ان کی۔ میں مدنی آپ لوگوں چینل سے کے ان کا تعلق بھی بڑا دوستانہ اور اس لیے انداز کا الحمدللہ ہم کہتے ہیں اپنے والد صاحب کے لیے کہ ہمارے والد صاحب تو تھے، ہمارے دوست بھی تھے، اور ہم جتنے بھائی ہیں نا، میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، 6 بھائی ہیں، تو ہمارے بھائیوں کے جتنے دوست ہیں نا، وہ ہمارے والد صاحب سے ان کی بھی دوستی تھی۔ اچھا، تو اس طرح محبت آپ بیٹوں کا تعلق دوستانہ ہو سکتا ہے، الحمدللہ ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، اور ایک ادب کا بھی تعلق ہونا چاہیے۔ دوستی میں بھی تو ادب ہو سکتا ہے۔ دوستی میں محبت کا رشتہ ہے، یہ باپ کا تو نہیں بعض ہوتا ہے نا، وہ بچپن کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، وہ غصے والی اور اس طرح کی بھی۔ ابو غصہ کیا کرتے تھے؟ غصہ تو ظاہر ہے، بچے شرارت کریں گے تو کس باپ کو غصہ نہیں اچھا، آئے گا؟ پٹائی بھی لگتی ہوگی کبھی؟ نہیں، اتنا ایسا یاد کچھ نہیں یاد نہیں پڑتا ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا، پچھلے دنوں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے، ہو سکے تو ایک بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، ایصال ثواب کر دیجیے گا، میرے والد صاحب کی روح خوش ہو جائے گی، آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ ان کی پسند کا ایک کلام اگر میں سنا دوں، بالکل بالکل سنائیں، ان کی روح خوش ہو جائے ناز گی۔ شریف بھی اس ان بانے کی ہو جائے۔ تدفین کے بعد میں جب بھی زمزم نگر جایا کرتا تھا والد صاحب کی زیارت کے لیے، والدین کی زیارت کے لیے، تو میرے والد صاحب کم و بیش یہ کلام مجھ سے سنتے تھے، تو جو اشعار مجھے، یہ عارف کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشمیر کے بزرگ ہیں، تو ان کا عارفانہ صوفیانہ کلام ہے، بالکل سیف الملوک کہتے ہیں، نوازی۔ اور یہ جس طرح سلطان باہو کا کلام ہے، کلام باہو، اس طرح ان کا بھی، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار ہیں، تو اس میں سے 1-2 اشعار انشاءاللہ سناتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ اول حمد ثنا جو مالک ہر اس دانا جتارن والا او کسے میدان نہ ہردا حدوں بے حد درود نبی تے جیدا ایڈ پسارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا جے میں ویکھاں عملہ والے او کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت تیری بلے 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 جے میں ویکھا رحمت بلے
بلے بلے بلے رحمت دا می پا خدایا خدایا میرا باغ ہرا کر سکیا میرا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میرے پریا. ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں. بڑے اس کے بڑے درد بھرے اشعار ہیں. اچھے اشعار ہیں. والد صاحب کی بھی نصیحت آموز اشعار یاد بھی آ ہیں, گئی. منقبتی اشعار ہیں, نعتیہ اشعار ہیں. ماشاءاللہ. 10,000 کے قریب اشعار بتاتے ہیں اس کے. او ہو اور اس کی باقاعدہ شروحات بھی ملتی ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. والد صاحب کی میں نے پسند کی نعت سنا رہی. میری والدہ نے سب سے پہلے جو مجھے نعت سکھائی تھی اچھا وہ پڑھا کرتی تھی, اور ان کو دیکھ دیکھ کے میں نے پڑھنا شروع کی. وہ بھی نعت شریف ہاں, وہ بھی سنا دیں. وہ سنیں گی تو اگر سن نہیں ہوں گے تو ان کی دل جوئی ہو جائے گی. ماشاءاللہ وہ حیات ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی, مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی, شاہ زمانی آقا کی مدنی, مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی, دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی, نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا, نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا, مجھ دکھیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا, جالی روزے کی دکھا دو شاہ زمانی, مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعت خواں نو ڈاؤٹ آپ بہت اچھے ہیں. میں نے دیکھا ہے آپ خود شعر بھی بنا لیتے ہیں. مدنی مذاکرے میں خاص کر جو ٹاپک چل رہا ہوگا آپ کبھی کبھار بلکہ کئی بار میں نے دیکھا ہے اسی کے متعلق شعر بنا کے پڑھ دیں گے. تو اس کو ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر کی ایک صورت نظر آتی ہے آپ کے اندر. یہ کیسے شعر بنا لیتے ہیں, سیکھا ہے یہ فن؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے شاعر, ایک ہوتا ہے متشاعر. یہ کیا ہوتا ہے؟ شاعر جیسا. شاعر جیسا میں تو وہ بھی نہیں ہوں. یہ ہوتا یہ کہ میں نے اس کو دیکھا ہے, میں علیحدہ سے اس طرح کے اشعار وغیرہ نہیں نظم کر پاتا. میں نے کلام لکھا ہے بہت پہلے. اچھا. مختصر ایک کلام حاجی زمزم رضا, اور جب میں ہند کے سفر پہ تھے. اچھا. یہ بھی 98 کی بات ہے, تقریباً 20 سال پہلے کی. 20 سال پہلے. تو ان کے ساتھ پھر وہ سب سے پہلا جو کلام تھا نا جس کے چیدہ چیدہ اشعار, وہ منقبت تھی, وہ بھی امیر اہل سنت کی منقبت تھی. اچھا, یہ جو مدنی مذاکرے میں فی البدی اشعار کا ہے نا یہ ایسا کوئی نہیں, امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت. ابھی پچھلے دنوں ہوا تھا عاشورے کے محرم شریف کے جو مدنی مذاکرے ہو رہے تھے, تو اس میں ایک مدنی مذاکرے میں شرکت کے دوران سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوا, ان کا ذکر خیر ہوا. تو اب وہ نگران شورا نے کہا محمود بھائی بھی ساتھ بیٹھے تھے اور بھی نعت خواندے, تو کوئی ان کے بارے میں کچھ ہے. اب محمود بھائی بھی ڈھونڈنے لگے. اچھا, آپ کو تو اندازہ ہے کہ ہم مدنی مذاکروں میں جب شرکت کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی ذہن چل رہا ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت گفتگو کے دوران کوئی موضوع کی مناسبت سے کوئی شعر پڑھنا ہے. تو نگران شورا نے فرمایا کہ وہ ان کی منقبت یا ان کے بارے میں کوئی شعر. صحیح. اب کوئی محمود بھائی بھی ڈھونڈ رہے تو مل نہیں رہا تھا. آپ نے بنا لیا؟ تو وہ بنا کیا لیا, وہ اس کو کہتے ہیں
शायरी की इस्तिलाह में, शेरी इस्तिलाह में सरिका बोलते हैं। सरका? सरका है सरिका, अच्छा, सरिका। तो ये तो एक तरह- किसका पढ़ने को सरका बोलते यानी एक कहीं से लिया, एक कहीं से लिया, एक कहीं से हैं? लिया। तो सरका नहीं हुआ ना, वो तो अपना ही हुआ ना। बहरहाल शायर तो नहीं हूं मैं तो शायर हूं। वो अच्छे अशार बना लेते हैं। वो जो वो काम पे जरूरत के वक्त काम हाँ काम चल जाता, काम गाड़ी चल चल जाती। अच्छा वो अब वो हमारे यहाँ तो तफ्तीश का और ये सिलसिला भी है। अब फिर कभी कभार ऐसा भी माशाल्लाह होता है मदनी भी है तो वो मोहतात शायरी ही है आपकी, वो नहीं है। अमीर अहले सुन्नत का अंदाज कोशिश करके उसमें इल्तिजा, दुआया या इस तरह हम शाने क्या बयान करेंगे हम, बाकायदा एक फन जानने वाला, वैसा मैं शायर नहीं हूँ। अमीर अहले सुन्नत के साथ कोई दिलचस्प किस्सा, कोई ऐसी याद? वैसे तो आपकी जो निस्बत है, कुर्बत है माशाल्लाह, बहुत सारे किस्से होंगे, किस किस को बताएंगे? अमीर अहले कोई एक ऐसी बात अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के साथ जो ताल्लुक है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से ये जो निस्बत है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अमीर अहले सुन्नत की नवासियाँ मेरी बेटियाँ, अब जो भी रिश्ता हुआ ये बूझ लें मदनी चैनल के बच्चों के नाना है माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो निस्बत मुझे अमीर अहले सुन्नत से है वो रूए ज़मीन पे किसी को भी नहीं है। बेशक, और जो अमीर अहले सुन्नत को मुझसे है, ये आपके लिए सादत है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मुझसे फील पूछते करते हैं हैं इस इस्लामी बात भाई, को सोच के? मुझसे पूछते हैं इस्लामी भाई कि आपका पहले से कोई रिश्ता था, रिश्तेदारी थी, कैसे हुआ, क्या? क्या कहते हैं? तो मैं यही अर्ज करता हूँ कि रिश्ता था, पहले रूहानी रिश्ता था, मुरीद मुरीद मुरीद। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कैसे हुआ, आप कैसे हुए इस काबिल, कैसे, यानी हैरत से पूछ, तो मैं तो यही अर्ज करता हूँ कि मैं इस काबिल ना था ना हूँ, अल्लाह करे हो जाऊँ, अल्लाह करे हो जाऊँ अमीर अहले सुन्नत के मेयार, ये जैसा चाहते हैं। सच्ची बात ये देखो, ये बाज़ औक़ात इस तरह के सिलसिलों में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती हैं कपड़े छोटे हो जाते हैं, जिसम फूल जाता है। अल्लाह अल्लाह रियाकारी से, उबेजा से, ज़वाल नेमत से बचा, आफ़ियत अता। कोई दिलचस्प किस्सा कोई ऐसा याद है? वैसे तो आपकी बहुत बातें सारे होती रहती दिलचस्प, हैं। बहुत सारे। अब वो हमारे जब एक निजी तौर पे जब बैठते हैं तो एक ऑन एयर बैठते हैं तो वो अंदाज और होता है। वो अमीर अहले सुन्नत इतने शफीक है, इतने शफीक हैं, इतने मेहरबान हैं कि अमीर अहले सुन्नत की वैसे तो जैसी जलवत है, जैसी जो अमीर अहले सुन्नत नज़र आते हैं, खलवत भी इतनी मुअद्दब है, इतनी खौफ खुदा वाली है, इश्क भरी है, मोहब्बत भरी है। मैं अभी वाक़या तो सरे दस्त तो कोई ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन अमीर अहले सुन्नत से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपनायत, एक जैसे एक दामाद और ससुर का एक थोड़ा सा एक हिजाब होता है, एक तो पीर मुरीद का भी होता है। अमीर शफ़क़तें तो शफ़क़त, जो समझ सरापा शफ़क़त है हर किसी पर, मतलब अदना से अदना मुरीद भी है तो अमीर अहले सुन्नत की शफ़क़त है माशाअल्लाह। आप ये तब्दीलियां हैं अब आपके सामने है, इमाम शरीफ भी, कपड़े भी, आप कौन सा इमाम शरीफ पहनना जो है वो तबीयतन किस कलर का वो करते हैं कोई ज़्यादा? इस तरफ ख़ास रग़बत नहीं है। जो शुरू में जो रंग बरंगी दुनिया हुई थी ये, तो इसमें कुछ एक दो इमाम ले लिए थे, वही चल रहे हैं अभी तक। सफ़ेद है, हरमैन शरीफ है में अभी सफ़र मदीना में माशाल्लाह। अभी आप हज भी कर आए, सफ़ेद ज़्यादा था। अभी आपको मुबारक हज की माशाल्लाह। मैं कुछ जज़ाकल्लाह। जुमले कहूँगा, मुबारक। कुछ अल्फाज कहूँगा, आपके जहन में वो सुनकर जो पहली बात आए वो आपने कहनी है, ठीक है? अब आप ऑन एयर हैं, देख लीजिएगा, ठीक है? जो आपके जहन में पहली बात आती है, ठीक है? तो आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह, कभी हुआ नहीं ऐसा। जो भी बात है या जो लफ्ज़ आए भले। जी। फैज़ान सुन्नत, अमीर अहले सुन्नत, आला हज़रत, इमाम इश्क व मोहब्बत, वाह, शरबत, शरबत, इतना थोड़ा ना सोचे ना शरबत सुन, शरबत मुहर्रम के शरबत, अच्छा शरबत फिर बहुत सारे होते हैं ना, दीद का शरबत भी होता है। आए है, शरबत ना दें तो करें बात लुत्फ़, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर किए। प्याला, प्याला पड़ा है, जिसके हाथों में मदीने का प्याला होगा। आए है, क्या है पूरा शेर? होगा, ये अभी पिछले दिनों आप किस्से की बात की ना, अमीर अहले सुन्नत, ये प्याले पर बात चल रही थी। अमीर अहले सुन्नत के दस्तरखान में प्याला था, अच्छा, तो ये मिसरा पढ़ा था, तो इसका पहला मिसरा मुझे याद नहीं आ रहा था, अमीर अहले सुन्नत नहीं पढ़ा था। अब बाज़ औक़ात अमीर अहले सुन्नत से गुफ्तगू ही अशार की सूरत में होती है। वाह वाह, ये होता है इस तरह। क्या बात है, वो भी रंग होता है। होगा सेरा सरे कौसरो तस्नीम वही, कौन
کہ جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا۔ پیالے سے آپ کو یہ یاد ہے دوست؟ دوست، اچھا دوست کو کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ ہم بڑی بہت گہری سارے بات کر رہے ہیں۔ دوست، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے۔ اچھا، کمزوری نہیں ہے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی گھر والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کی امی پریشان ہوتی ہے، وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ کب گھر آئیں گے۔ صحیح۔ اب ایسا دوست بھی کیا کہ اس کے بھی گھر والے پریشان ہو گئے، انتظار کرتے ہیں، ساری ساری رات دوستوں کے ساتھ ہیں۔ تو ایسا کوئی میرا دوست نہیں ہے۔ صحیح ہے، اور ہر کمزوری دل نہیں عزیز بننا چاہیے، کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ مدنی چینل، الحمدللہ مدنی چینل الیکٹرانک مبلغ۔ حاجی عمران، ہاں، نگران شورا کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کی سوچ کو جتنا انہوں نے پروموٹ کیا ہے اور اسلامی بھائیوں تک پہنچایا ہے، جدید دور میں ایکسپینڈ کر دیا۔ بہت پیارے انداز میں، بہت پیارے انداز میں۔ امیر اہل سنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا بس چلے میں ان کو چھپا کے رکھوں، شروع میں کانچ کی پیٹی میں رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ ان کی حفاظت۔ ان کو امیر اہل سنت کی خصوصی ان پر نظر ہے، کا فیضان ہے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ کمزوری، کمزوری، کمزوری ہو جاتی ہے نا بندہ، اچھا جو چیز آپ کے ذہن میں آپ نے کہہ دی، کمزوری ایک جسمانی word کے کئی ہوتی ہے، چیزیں بھی میں ہیں۔ تو کئی کمزوریوں کا مجمع ہوں، اچھا، عمر بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، کتابیں، بہترین دوست، تنہائی کا بہترین ساتھی۔ بھوک، اچھا، کتابوں کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کتاب صاحب کتاب کی صحبت کی مانند ہوتی ہے۔ اچھا، صاحب کتاب کی، جس کی وہ کتاب ہے نا، گویا کہ آپ اس کی صحبت میں بیٹھے۔ ہاں بالکل بالکل، آپ نے اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھی تو آپ گویا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ صحبت امام غزالی ایگزیکٹلی کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو کیسا ایک رنگ طاری صحیح ہوتا ہے۔ فرما۔ بلکہ مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا ہے یہاں پر، حضرت عبداللہ بن مبارک سبحان اللہ۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک بار کہیں گزرے ہوں گے راستے سے، تو چند لوگوں نے آواز دی ہمارے ساتھ بیٹھے نا، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس بیٹھ کے کیا کروں گا، میں گھر جا کے حضرت ابو بکر کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، حضرت عمر کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، سبحان اللہ، بہترین دوست۔ حضرت علی کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ حیران ہو گئے، کہا ان کی صحبتیں کہاں سے ملتی ہیں آپ؟ تو پھر آپ نے جو فرمایا اس کا وہی خلاصہ جو آپ نے کہا کہ میں اصل ان کی جو کتابیں یا ان کی جو تحریریں یا ان کا جو علم ہے اس کو پڑھتا ہوں تو میں گویا ان کی صحبت میں ہوتا ہوں۔ جتنا کتابیں پڑھنے کا، پڑھانے کا ذہن ہمارے مدنی ماحول میں، دعوت اسلامی میں کہیں اور کہاں ملتا ہے، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہ برداشت ہو کرتے جاتی؟ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ چلے یہ راؤنڈ تو اچھا گزرا آپ کے ساتھ، کچھ کالز بھی شامل کریں گے اور حسان بھائی سے آخر میں چند اشعار کلام کے بھی سنیں گے۔ اور ایک بات پر میں چاہوں گا یہاں پر آپ مدنی پھول دیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے پرسنلی فیلنگ کہ بہت ساری جگہوں پر غصہ جو ہے نا بندے کو آ جاتا ہے، یا آتا ہے تو وہ نافذ کر دیتا ہے، جو کہ پھر غلطی کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سنبھالتے ہیں، غصے سے نافذ کرنے سے بچتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، جن پر غصے کی تجلیات میری پڑی ہوں گی۔ نہیں، اچھا ایسا بھی ہے؟ انسان ایسا ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے۔ کیسے بندہ اس کو کنٹرول کرے اور خلاف شرع نہ کرے؟ کچھ مدنی پھول۔ بس امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج۔ امیر علیہ سنت کو ہم نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا غصے میں۔ اچھا، اتنا عرصہ اتنا وقت گزارا آپ نے، اس سے میں نے دیکھا غصہ نہیں آتا گھر میں تو بندہ کر لیتا۔ غصہ حماقت پر شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں ندامت پر ختم ہوتا ہے، تو غصے میں بندہ ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے، پھر بعد میں اس کو شرمندگی ہوتی طبیعت میں کیسے پیدا ہو اور آپ نے اس کو کیسے پیدا کیا؟ ہے۔ میں نے پیدا تو نہیں کیا، میں نے کب کہا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا؟ یہ تو آپ نے پایا ہے، اور آپ کی ملاقات کتنی ہوتی ہے۔ غصہ آتا ہے تو خیر نہیں کہنا چاہیے، آنا اور چیز ہے، نکالنا اور چیز ہے نا۔ بس کوشش آپ میں نے دیکھا آپ نے نکالا نہیں، چند بار جو میں نے بعض ایسی چیزیں بھی دیکھی کہ جہاں پر بندہ غصہ نکال بھی دیتا ہے، آ جاتا ہے غصہ، میں نے دیکھا کہ آپ کنٹرول کیے ہوئے رہے۔ بندہ لاچار ہے یار، اب کسی سے بدلہ لے بھی لیا تو معاف کر دینا چاہیے۔ اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، دل بڑا رکھے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے آپ اچھا تے جگ اچھا، 5 سارا تے بدن سارا۔ واہ کیا بات۔
ہم چاہتے ہیں نا یار کوئی ہم پہ غصہ نہ کرے، تو کوئی بھی تو ہم سے یہی چاہتا ہوگا، دوسرے بھی تو ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ ہم پر یہ غصہ نہ کریں. خوش رہنے کا کوئی اصول؟ حال میں خوش رہے بس. ماضی حال کو- اچھا نہ ہو تو جو حال کو اچھا رکھنا پڑے گا، حال اچھا ہی ہے جس حال میں رب رکھے. اچھا یہ کہنا چاہتے اس نسبت سے تو حال اچھا ہی ہے نا. اللہ اپنے کا سے شکر ادا کرتے. اپنے سے کمتر کو دیکھے، نیچے والوں کو دیکھے تو صحیح. شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، حال اچھا ہی لگے گا. ماشاءاللہ. اور مدنی مجھ چینل سے- پہ جب پہلا سلسلہ کیا، کیمرے پہ آنے کا کوئی ایکسپیرینس وغیرہ نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ آپ نے کئی سینکڑوں سلسلے کر لیے ہوں گے، ہزاروں بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے سب ہو رہا ہے. آپ اور کیسا ہم سب کہاں کیا عادی تھے؟ experience؟ ہاں صحیح فرمایا. کہاں مدنی چینل یہ پہلی لائٹ بار ہے، جب آئے، کیمرے ہیں. پہلی بار جب بیٹھے تھے، شاید شجرا آپ نے ریکارڈ کروایا تھا یہ پہلی پہلے بار. ریکارڈنگ آپ بھی تو ساتھ ہی تھے. میں بھی آپ کے ہاں. ساتھ اس میں مجھے- شجرا وہ بھی کافی عرصے تک مدنی چینل پر چلتا رہا ہے. کیا وہ آپ کے جذبات تھے پہلی بار میں؟ ظاہر ہے شجرا میں الحمدللہ بہت عرصے تک اعتکاف کا بھی سلسلہ ہوتا تھا یہاں فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ. وہ ہم ادھر زمزم نگر میں بھی اعتکاف میں بیٹھتے تھے، امیر اہل سنت وہاں بھی آتے تھے. وہ اس دور کی بات ہے، باپا تو جاتے تھے نا اعتکاف میں مختلف جگہوں پر. تو شجرا شریف الحمدللہ اعتکاف میں چونکہ صبح پڑھا جاتا تھا، وہاں سے پھر آپ کو یہ وہ میرے کھاتے میں آ گیا کہ اور پھر یار آپ نے ریکارڈ بھی کروایا. الحمدللہ. دعوت اسلامی کے اور دنیا بھر کے نعت خوانوں کی کیا ذمہ داری ہے ایز نعت خواں؟ آخری سوال. نعت خواں نعت خواں کی بعد میں یوں تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہر سنی نعت خواں ہے، بے شک. ٹھیک ہے، اور دعوت اسلامی ہر سنی کی ہے. اچھا اسی طرح ہر نعت خواں تو ہونا چاہیے. میں لفظ بعد میں بھی لے لیتا ہوں، مبلغ بھی ہونا چاہیے. مبلغ بھی ہونا چاہیے. مبلغ بھی ہونا چاہیے، انفرادی کوشش کرنے والا بھی ہونا چاہیے. بس یہ نعت خواں کامیاب ہے. نعت خواں تو اب ہمارے یہاں بولتے ہیں یہ پروفیشن نعت خواں، تو پتہ نہیں یہ بولنا چاہیے نہیں. بہرحال نعت خواں ہم نے ایک سے ایک دیکھے. میں آپ کو بتاؤں میں نے کون سے نعت خواں کی زیارت کی ہے. ہم بڑے ان کے کلام سنتے ہیں پڑھتے ہیں. الحاج عبدالستار خان نیازی صاحب، جی جی میں نے الحمدللہ ان کی محفلوں میں شرکت کی اچھا. زمزم نگر میں. ظہوری صاحب، جی جی. ہاں ان کے بھی میں نے کلام سنے. محمد علی ظہوری صاحب. ہاں محمد علی ظہوری. آپ کی عمر اتنی نہیں لگتی جتنے آپ نے صحبتیں پائی ہیں. یوسف میمن ماشاء اللہ. ساری رات. ماشاء اللہ. وسیع الدین سور. ماشاء اللہ. ہاں الحمدللہ. اس طرح کے نعت خواں حاجی یاسر کا تو تذکرہ ہاں کیا جی میں جی نے. بالکل. حاجی مشتاق علیہ حاجی رحمہ مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ ان علیہ. کے ساتھ بھی وقت گزرا. کچھ کال لیتے ہیں. میری شادی کی جو محفل تھی نا اس میں تو بہت سارے نعت خواں باب المدینہ کے اور یہ سب آئے ہوئے تھے. وہیں اس وقت زمزم نگر حیدرآباد میں ہی اس ہوئی. وقت کے دعوت اسلامی کے جو یعنی جو کہ یہ بھی اصطلاح چلتی تھی مرکزی نعت خواں یا جو بھی، اب یہ کہتے ہیں کہ مدنی چینل کے نعت خواں. باب المدینہ کے اب تو شہر کے حساب سے کہتے ہیں. تو یہ تقریباً سارے محفل میں نہیں ہوں گے تو کس میں ہوں گے؟ کال دیجیے. اس محفل کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کی کیسٹ ریلیز ہوئی تھی زمزم نگر کے مکتبے سے. پہلے مکتبۃ المدینہ، اب تو پوری دنیا میں جہاں بھی مکتبۃ المدینہ ہوگا تو اس کا نام مکتبۃ المدینہ. زمزم نگر میں جو مکتبہ تھا نا اس کا نام تھا مکتبۃ البصرہ. بصرہ. ہاں اچھا. تو ہو سکتا ہے یہ بھی امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا. تو اس سے دو کیسٹ ریلیز ہوئی تھی سکون عطار کے نام سے. وہ بنت عطار کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کال شامل کرتا ہوں. زبیر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور ہمارے حفیظ آباد کی آمد ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے برکت عطا فرمائے. اور سوال جو آپ نے کیا ہے اس کے حوالے سے میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. انہوں نے تو ایسا شعر سنا ہے جس میں 4 بار اللہ پاک کا نام ہے. ماشاء اللہ. یہ کچھ باتیں تھیں ہمارے حافظ صاحب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. حافظ ابو بنتین محمد حسان اتاری کے ساتھ ہم نے تلاوت بھی سنی، نعت شریف بھی سنی، اور بہت ساری باتیں ابھی کرنے کو رہ گئی ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. ہمیں جزاک اللہ. اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی جمعرات پھر کسی ایسی ہی شخصیت کے ساتھ، کسی نعت خواں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. آپ کو جمعہ بھی مبارک. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سیدی غوث پاک کی منقبت اور اس کے بعد خواجہ صاحب کی منقبت پڑھوں گا. میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے کہ
ابھی آج ہی ہم نے یہ فارم بھرا ہے، انشاءاللہ جائیں گے، خواجہ بلائیں گے تو انشاءاللہ۔ امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ، میرا خواجہ، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے۔ در اصل عبادت ہے آقا کی ثنا خوانی، در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔